أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله ونبينا الوعمين الكريم والمهدي الموعود خليفة الرحمن العظيم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في قرآن القديم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك ثم قال الله سبحانه وتعالى في مقامه الآخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كفيل على قومي ثم قال امام المہدی الموعود ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد صدق اللہ العلی العظیم جو کھاتے ہیں جہاں والے ثقافت ہے محمد کی جو کھاتے ہیں جہاں والے ثقافت ہے محمد کی کرم اپنا غریبوں پر کرتے ہیں یہ عادت ہے محمد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائس پر تشریف فرما نگران کار محفل حضرت پیر مرشید الحاج سید مسعود حسین مجتہدی صاحب قبلہ رکن مسلم پرسنل لا بورڈ و صدر ٹرسٹی ٹرسٹی کلب مہدویہ حضرت پیر مرشید سید مولانا فصیح اللہ منوری صاحب قبلہ حضرت ستائش عالم میاں صاحب قبلہ وہ دیگر مقررین اکرام اور گروہ مہدویہ کے خاص فقراء قوم اور بزرگوں پس پردہ سماعت فرنے والی کنیزانان خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جشن عید میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقررین اکرام نے بہترین سے بہترین انداز میں اپنا حق اتنا پیارا ادا کیا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہم نے اتنا سنا ہے کہ اب آگے میں کیا کہوں، کہنے کے لیے اب دل نہیں کرتا۔ اس وجہ سے جتنا ایمان تازہ ہونا تھا مقررین اکرام نے اپنا ایمان بتا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے اب اس ایمان کو پروتے اور اس ایمان کو سیے اور بتائے کہ ہم محمدی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آج سنیں رات میں سوئے اور صبح پھر پہلے جیسے ہی مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت گرامی میں آپ کے سامنے ایک عرض کرتا چلوں، وہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ایک ایسا انقلاب لایا تھا، رسول خدا نے فرد واحد ایسا انقلاب لایا تھا، ہزاروں سال کی جاہلانہ حرکتیں ختم ہوئی، جو جنگیں نسل و نسل چلتی تھی اس کو ختم کرنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس لڑکیوں کو رحمت بنانے والے میرے اور آپ کے آقا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیں کہ جشن یوم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقتاً 12 ربیع الاول ہے۔ ہم نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عروس حکم مہدی موعود کے تحت، کیونکہ حکم مہدی حکم خدا ہے، ہم نے 2 ربیع الاول کو مانا۔ لیکن میں صاحب کے سامنے ایک سوال عرض کرتا چلوں، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں، میلاد منانے کا یہ بات نہیں کہ ہم روڈوں پر نکلے نعرے تکبیر کی جو ہے صدائے بلند کرے، نعرے رسالت کی صدائے بلند کرے، بالکل انقلاب لانے کے لیے ایک یاد رکھیں کہ اگر آپ نعرے رسالت بھی لگائے تو اس نعرے کے اندر بھی غیروں کو ایک میسیج دے کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس حساب سے اپنی زندگی کے اندر میسیج دیا۔ بتائیں مجھے کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہمارا کام یہ ہو گیا ہم صرف تنقید کرنے پر طے ہوئے ہیں، ہم صرف لوگوں پر انگلی اٹھائیں گے، ہم صرف لوگوں کو حکم دیں گے، اپن کونے میں بیٹھیں گے اور حکم کرتے جائیں گے۔ لیکن آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیے، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے کرنے کا حکم پہلے نہیں دیا، پہلے پریکٹیکل خود کیا، اس کے بعد حکم دیا۔
नबी अलैहिस्सलाम ने सीधा कहा, आकर ये नहीं कहा कि तुम गरीब की मदद करो। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम किसी बुढ़ों के ऊपर शफकत करो, बच्चों के ऊपर शफकत करो। देखें, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत पढ़ें, जिंदगी को देखें, और अक्सर व पेशतर हम सुनते आए हैं, और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत सदाए मोहम्मद बुलंद होते रहने वाली है। अब देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सारी ज़िंदगी उठाकर देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर वाक़या जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बूढ़ी का वाक़या जो सामान उठा कर लेके जा रही थी, उठा नहीं सक रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से उठाकर कई किलोमीटर की मसाफत पर जाते हैं, और फिर वो सारा रास्ता रसूल खुदा को बदतमीजी के साथ आपका नाम लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यही मोहम्मद है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए जनाब ये बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है? जब आका करीम ने क्या किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी वो बुराइयां बयान कर रही थी, इस्लाम के ताल्लुक से बयान कर रही थी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसी वक्त पर रोके? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना था कि कहने से नहीं, कर कर दिखाना है। जब उसने पूछा कि जनाब तुम्हारा नाम तो बता, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जो जिसकी तुम बुराई कर रही थी, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो गौर करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मैसेज दिया, गौर करें। नबी आका अलैहि तस्लीम ने उससे नामुखालिफत की, नबी अलैहिस्सलाम ने ना उसे टोका, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि मेरी शान रिसालत के ऊपर नुकसान होगा। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया रोज़े क़यामत तक कि अगर तुम्हें अपने आप को मोहम्मदी बताना है तो अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना होगा, और सदाए बुलंद के लिए मेरी पैरवी करनी होगी। इस वजह से मुक़र्रिरीन इकराम ने फरमाया, मै युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। अब इताअत में करना क्या है हमें इताअत में करना क्या है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप जब ज़िंदगी के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरू से ही हुकूकुल इबाद के ऊपर बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश करते थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी के गोशों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नाहक के कुछ कहा। हज़रत बीबी आयशा फरमाती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का मर्तबा तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को बेवजह अपने मुंह अल्फाज से किसी को बुरा नहीं कहा, ना किसी को अपने हाथ से मारा, बसिवाए गज़वात के, क्योंकि जिहाद हुक्म खुदा था। हुक्म खुदा के वक़्त पर रसूल खुदा को तलवार उठानी थी, सिवाय उसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना किसी को अपने हाथ से तकलीफ दी, ना अपनी ज़ुबान से तकलीफ दी, ना किसी और से तकलीफ दी। आज हमारा आलम यह है कि हमने दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी मर्जी से समझना है। हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हमारे साथ कोई मुश्किलात आएगी तो हम उसे अपने ढंग से हल करने के लिए बैठे हैं। हम अपनी वजह से हम अपनी को जो आसानी फील होगा हम वैसा करेंगे। अगर हमारा मसला वो नहीं होगा तो हम दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का छोड़कर हम सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। याद रखें, दीन के अंदर ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन वही है, सुबह क़यामत तक वो होगा जो हुक्म मुस्तफ़ा है, वही दीन है। वो हुक्म शरीयत उस वक़्त तक कायम है, शरीयत का सुबह क़यामत तक हुक्म वही होगा जो हुक्म खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कोई मामूली बात नहीं है। शरीयत ये किसी की जागीर नहीं है, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। इस वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब तुम जिस चीज़ को हलाल कह दे रोज़ सुबह क़यामत तक वो हलाल। ए हबीब अगर आप किसी चीज़ को हराम कर दे तो वो सुबह क़यामत तक हराम। गौर करें आप, ये रिसालत माब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र, ये कोई मामूली जिक्र नहीं। आप हम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती है, ये शुक्र एहसान है अल्लाह का। ये हमारा कोई फ़ख्र नहीं, ये सदक़ाए नबी है कि हम उम्मती है। ये सदक़ाए नबी है कि हम उम्मती है।
ہمارا کوئی وجد نہیں ہے. بتائیں آپ ہم کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ہماری حقیقت ہے. بتایا ہماری حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ہے. لیکن ذکر مصطفیٰ مقام محمود پر بھی ہے. ذکر مصطفیٰ قرآن ہے. ذکر مصطفیٰ جس کا ذکر رب کرے ہماری کیا بات. جس کی صدائیں، جس کی نعت خدا گائے، جس کی نعت خدا گائے. علماء اکرام و مفسرین اکرام اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن مقدس کو کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے تو وہ نام نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کہ ذکر مصطفیٰ ہونا. آج ہمارے حالات، آج ہمارا ماحول بہت الگ ہو چکا ہے حقیقت. اور یہ فیکٹ بات ہے کہ ہم دین کو صرف اپنی مرضی سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، قرآن اور حکم مصطفیٰ سے نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ہم جس دین، ہمارے شریعت کو، ہمارے دین کو، ہمارے احکام کو اگر ہم رسول خدا سے سمجھ جائیں گے، قرآن سے سمجھ جائیں گے، یاد رکھیں اس وقت پر اسلام کا جھنڈا بہت آگے ہوگا. کوئی معمولی بات نہیں. حقیقتاً آج میں ٹرسٹی بورڈ پیر مرشید کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے تعلیمی یافتہ لوگوں کو، ایجوکیٹڈ پرسنز کے جو واقعی میں آپ نے جو ان کی ہمت سرائی ہے اور ان کی قابلیت کو، ان کا جو ان کو مقام ملنا تھا، حقیقت میں اتنی ہمت افزائی اور اتنی عزت افزائی دی. پیر مرشید کو میں واقعی تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. ایک بات کہتا ہوں کہ جو قوم وقت اور حالات کے حساب سے اپنے آپ کو بدلتی ہے وہ قوم ہمیشہ زندہ ہوتی. اگر ہماری قوم، ہم مہدوی ہو کر بھی، میں حقیقتاً معتمد حضرت علی اصغر صاحب کی بھی میں بہت تعریف کروں گا کہ اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ قوم سے جڑیں. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم قوم سے جڑیں. یاد رکھیں کہ قوم کے اندر لوگوں کی کمی نہیں ہے، مگر یاد رکھیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ قوم کا کام کریں گے، قوم کے مساکین کا کام کریں گے، اگر قوم کے غرباء کا کام کریں گے تو اس کے اندر حکم امام بھی ہوگا اور اس کے اندر حکم رسول بھی ہوگا. اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے دو اصول ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. دیکھیں کہ اگر آپ قوم کے مساکین کا ساتھ دیں گے، قوم کے ماننے والوں کا ساتھ دیں گے تو آپ کا شمار حقوق العباد کرنے والوں سے ہوگا. اگر آپ کے حقوق العباد سے اگر قوم کو فائدہ پہنچتا ہے تو یقیناً آپ کے ڈاکٹر ہونے کا بھی فائدہ ہے. حقیقتاً اگر آپ سے کوئی فائدہ اٹھائے تو آپ کے انجینئر ہونے کا بھی فائدہ ہے. یاد رکھیں دنیا کمانے کے لیے پڑی ہے لیکن قوم کو آپ کی ضرورت ہوگی. جو ڈاکٹرز بنے ہیں، جو سرجنز بنے ہیں، انہیں آپ اپنی قوم کو اپنے سے استفادہ اٹھانے کا دیں. دنیا کمانے کے لیے دنیا دار ہے. ہم مہدوی ہے، ہمارا امام ہے، ہمیں امام کے ماننے والوں کا ساتھ دینا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جو بن چکے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی یہ قوم کو ایسا آگے لے کر جائے گا. اس کے لیے در اتفاق، نصرت دین است، در نفاق، عظیمت دین است پر عمل کرنا. یہ صرف ایک فرمان مہدی ہو گیا کہ ہم دیواروں پر چپکا لیں، ہم پرنٹ کرا لیں، ہم بس زبانی تقاریر میں بولتے نہیں. صاحب گرامی، آج محفل میں جمع ہونے والوں تک یہ پیغام ہے کہ آپ چاہے انجینئر ہو، چاہے آپ ڈاکٹر ہو، چاہے آپ سرجن ہو، چاہے آپ سائنٹسٹ ہو، چاہے آپ پائلٹ ہو، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر فائز ہوں گے، لیکن آپ سے اگر آپ کی قوم فائدہ نہیں اٹھائے گی تو پھر یقین جانیں آپ کو ڈاکٹر ہونے کا بھی فائدہ نہیں، آپ کے انجینئر ہونے کا بھی فائدہ نہیں، آپ کے سائنٹسٹ ہونے کا بھی فائدہ نہیں. اس وجہ سے ہر وہ قوم زندہ ہوتی ہے جس کے سربراہ جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، آنے والے جنریشن کے بچوں کے آپ سربراہ ہے، آپ کی سربراہی ان کی تقویت کو پہنچائے گی. آج آپ ہے، آنے والی نسل ہے، آپ سے نسل کو پیغام پہنچنا ہے. اگر آپ مہدوی ہے تو آپ کے مہدوی کہہ لینے سے آپ مہدوی نہیں ہوتے.
آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو آپ مسلمان نہیں ہوتے. آپ کا اگر آپ ڈاکٹر ہے ضروری نہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر پیدا ہو. کیوں ہوگا؟ آپ اگر انجینئر ہے آپ کا بچہ انجینئر نہیں ہوتا. ویسے ہی جب تک آپ مسلمان ہو کر حکم مصطفیٰ پر عمل نہیں کریں گے آپ کو مسلمان نہیں ہو سکتے. دیکھیں کہ میں ایک چیز بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے معلوم؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بہت ساری دولت یا بہت ساری زمین و جائیداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز کرے، اگر اس کی اولاد اس کے ساتھ نا اتفاقی پیدا کر لیتی ہے اور اس سے قطع تعلق کر لیتی ہے اور ماں باپ سے بے فرمان ہو جاتی ہے، تو اصولاً وہ یہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں کر رہا تو میں اسے اپنی زمین سے آخ کر دوں، میں اپنی جائیداد سے آخ کر دوں. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر آپ نافرمان ہو تو آپ کے ماں باپ آپ کو چھوڑ دیں، اپنی وراثت سے جگہ نہ دے. تو سوچے آپ مسلمان ہو کر اگر مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے تعلیمات احکامات پر نہیں چلیں گے، روز محشر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر اپنا ٹھکانہ بنانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلنا پڑے گا، مہدی موعود کے احکامات پر چلنا پڑے گا، قرآن کے بتائے ہوئے تصرفات پر چلنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ میرے خبر میں دیکھنے والا کون ہے اور حشر میں دیکھنے والا کون ہے. یاد رکھیں آپ کے رشتہ دار تو آپ کو یہاں فائدہ نہ پہنچائے تو آپ کو وہاں کون فائدہ پہنچائے گا. آج ہمارے کلچر میں سب سے زیادہ یہ چیز آتی ہے کہ ہم جلن، حسد، غیبت جیسے بیماریوں کے اندر بہت زیادہ ملوث ہے. ان بیماریوں سے چھٹکارا پانا ہے. یاد رکھیں کہ غیبت آپ کے نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ہمارا ماحول یہ ہو گیا جب آپ اپنے بچے کو جب آپ تھکا کر آفس سے آ جاتا ہے، اپنے کام کاج کر آ جاتا ہے تو اپنے بچے کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ نماز پڑھو. میں آپ کے سامنے ایک معارضہ رکھتا ہوں کہ آپ بچے کو اپنی مرضی سے حکم نہ دیں. آپ پریکٹیکل کریں، آئے بچے کو اہمیت دکھائے کہ بھائی تو مسلمان ہے، تو مہدوی ہے، تیرا عمل کیا ہونا چاہیے. آپ بتائیں نہیں، آپ آئے اپنے آفس سے اپنے کپڑے چینج کریں، آپ نماز کو بھاگے، بچے کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نماز سے بڑی اہمیت کوئی چیز کی نہیں. اہمیت جتائے نہیں، بتائے پریکٹیکل. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی کبھی آپ نے کوتاہی نہیں کی. آپ اپنے تمام ازواج مطہرات اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے نماز کا اندازہ لگائیں کہ اذان کی آواز آئی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے، صدائے اللہ اکبر سنتے ہیں، صدائے اللہ اکبر سن کر مسجد کو روانہ ہو جاتے ہیں. اہمیت کس کو دی گئی؟ اہمیت خدا کو دی گئی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم سنتے تو ہے مانتے نہیں، سنتے تو ہے مانتے نہیں ہیں. دیکھیں کہ ماننا آپ کو پڑے گا اس وجہ سے کہ آپ صدقہ خوار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. چند ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوا، چونکہ وقت کا واقعی تقاضا ہے اور ہمیں پیر و مرشد مقررین اکرام کو بھی سننے کا ہے، تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے نا، تو یہ ذکر معمولی ذکر نہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس جہاں کے اندر بھیجا، تو آپ حضرت آدم علیہ السلام امر بالمعروف نہی عن المنکر پر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پروردگار عالم کی ذات کی طرف بلا رہے ہیں، وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف بلا رہے ہیں، عبادت خداوندی کی طرف بلا رہے ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں سے سرفراز کر رہا ہے. آپ کو ایک فرزند آئے حضرت شیث علیہ السلام. مواہب اللدانیہ کی یہ حدیث ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کو جب حضرت آدم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں اپنے فرزند کو، وصیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ان الفاظ پر غور کریں. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلا نبی، دنیا کے اندر زمین کے اندر بھیجے جانے والا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی. غور کریں اب آپ،
حضرت شیس علیہ السلام کو والد بزرگوار کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بچے، جب بھی تم ذکر خدا کرو اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کرنا. اس کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام آئے چل کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے جب جنت کے اندر تھا، جنت کے کسی گوشے کو ذکر مصطفیٰ کے خالی نہیں دیکھا. میں زمین جب جنت کے چھت پر دیکھتا تھا تو ذکر مصطفیٰ لکھا ہوا تھا. جنت کی دیواروں پر لکھتا تھا، دیکھتا تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا. میں جنت کے پتوں پر دیکھتا تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا. حوض کوثر پہ دیکھا تو ذکر مصطفیٰ تھا. ہر جگہ ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت آدم اپنے بچے کو عرض کر رہے ہیں کہ اگر نجات پانی ہے تو ذکر مصطفیٰ کو تھام لو، محبت مصطفیٰ کو تھام لو، عشق مصطفیٰ کو تھام لو. اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. اگر چاہتا ہے اپنے آپ کو محشر کے اندر عزت والا بنانا تو ہمیں چاہیے کہ تھامے زمانہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن. دامن رسول سے ہی آپ کی شفاعت ہے، دامن رسول سے ہی آپ کی مغفرت ہے، دامن رسول سے ہی آپ کا حساب و کتاب کے اندر نرمائی دی جائے گی. اگر دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ عشق یہ صرف زبانی عشق نہیں، قلبی عشق ہونا چاہیے. زبانی عشق تو دکھانے کے لیے ہے، قلبی عشق اگر جس حساب سے میں ایک بات کرتا ہوا ختم کروں گا، ایک واقعہ سناتے ہوئے کہ جب کسی سے عشق کرنا ہے، کسی سے محبت، کسی سے بے پناہ محبت کرنا ہے. میرے امام نے ایک جنگ کے مرتبے جب راجہ دلپت رائے سے جنگ ہوئی تھی، جب اس کو مارا گیا تلوار سے، جب اس کا دل باہر آیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کے دل کے اوپر دیکھ کر، جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا، بت پرستی کیا کرتا تھا، بڑی عقیدت سے شدت سے کرتا تھا، تو اس کا تصویر اس کے دل پر چھا گئی تھی. ارے ہم تو غلامان مصطفیٰ ہے، ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ امام نے فرمایا جب باطل کا اثر ایسا ہے تو حق کا عالم کیا ہوگا. حضرت گرامی، وقت کا تقاضا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی موقع پر امام مہدی علیہ السلام کی سیرت ہو یا مہدی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے الگ الگ گوشے ہو، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دل کے گہرائیوں سے دعا ہے، یا رب العالمین ہم سب کو سچا عاشق مصطفیٰ بنا، ہم سب کو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص ہدایت عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.